پچھلے رکوع میں اہل کتاب سے جہاد کا حکم تھا کہ اے ایمان والو تمہارے جتنے بھی قریبی ممالک میں ہیں، جتنے بھی لوگ قریبی لوگ ہیں غیر مسلم ہیں، ان سے لڑائی شروع کرو۔ پھر یہ ہوتا رہا اس آیت پر عمل صحابہ کے دور سے، جب تک کہ خلافتیں ختم نہیں ہو گئیں اس پر حکم ہوتا رہا، یہاں تک کہ علامہ شامی رحمہ اللہ تعالیٰ جو بہت بڑے فقیہ گزرے ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ خلیفۃ المسلمین پر لازم ہے کہ سال میں کم سے کم ایک دفعہ اگر اسباب اور وسائل ہیں تو کسی یعنی ریاست پہ وہ چڑھائی کرے، وہ تاکہ وہاں اللہ کے نظام کو نافذ کیا جائے۔ تو اب اللہ تعالیٰ ان یہود و نصارہ کی اور بھی قباحتیں بیان کر رہے ہیں کہ یہ اللہ کے دین کو فالو بھی نہیں کرتے، انہوں نے دینوں میں تحریفات بھی کی، اور ایسی ایسی تحریف کے توحید جو تمام آسمانی مذاہب کی بیس ہے اسی توحید کو انہوں نے بدل ڈالا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہود نے کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہودیوں کی ایک قوم ایسی تھی، ایک فرقہ ایسا تھا، سارے یہود نہیں کرتے تھے، یہ اب بھی نہیں کرتے، یہودیوں کا ایک فرقہ ایسا تھا جو حضرت عزیر علیہ السلام جو اللہ کے پیغمبر گزرے ہیں ماضی میں، ان کو اللہ کا بیٹا کہتا تھا۔ اس آیت پر آج بہت سے یہودیوں نے اعتراض کیا ہے کہ ہم میں تو کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتا ہو۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہودیوں کے پاس اپنی کون سی تاریخ 100% محفوظ ہے اور تمام فرقوں کا علم محفوظ ہے۔ اس آیت کے برحق ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ جب قرآن نے یہ آیتیں نازل کیں تو اس وقت یہودیوں نے بہرحال اعتراض نہیں کیا، تو اس کا مطلب وہ یہودی مانتے تھے اس وقت نبی کے دور میں کہ یقیناً ہمارے اندر ایک قبیلہ ایسا ہے جو ایک فرقہ ایسا ہے جو حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا کہتا ہے۔ تو اگر اس فرقے کے نام و نشان ختم ہو گئے اور یہود کی جو آج موجودہ کتابیں ہیں ان میں تذکرہ نہیں ملتا، تو اس سے قرآن کی آیت کا غلط ہونا ثابت نہیں ہوتا۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ ہو سکتا ہے کچھ یہودی جانتے ہوں کہ ہمارا ایسا فرقہ گزرا ہے، اور اس بارے میں حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے بہت اچھی بحث کی ہے، اور اس میں یہ پوری ڈیٹیل دیکھی بھی جا سکتی ہے۔ میں نے تو اس خلاصے کے طور پر آپ کو ایک بات بیان کر دی ہے کہ اگر آج کوئی یہودی انکار کرتا بھی ہے تو اس سے قرآن کا غلط ہونا ثابت نہیں ہوتا، ہم یہ کہیں گے اس کے پاس نالج پوری نہیں ہے۔ اور یہ بھی ممکن ہے بہت سے یہودی اقرار بھی کرتے ہوں، تو ضروری نہیں کہ جو اعتراض کر رہا ہے اس نے سارے یہودیوں سے ملاقات بھی کر لی ہو۔ تو قرآن کی آیت کے برحق ہونے کے لیے، اس خبر کے صحیح ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تھی تو پھر اس وقت کے یہودیوں نے بہرحال اس پر اعتراض نہیں کیا تھا۔ اس کا مطلب اس وقت کے یہودی یہ مانتے تھے کہ ہمارے بعض فرقے ایسے ہیں جو حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں۔ طرح قرآن کہتا ہے اور نصارہ نے کہا کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں، ذالک قولہم بافواہہم، یہ ان کے منہ سے نکلی ہوئی باتیں ہیں۔ یہ جملہ جب کہا جاتا ہے جب کسی کے پاس کسی بات کی کوئی دلیل نہیں ہوتی، ہم کہتے ہیں اپنے منہ سے بس ایک باتیں نکال رہا ہے، کہتے ہیں نا باتیں پھینکتا جاتا ہے، یہ تو یہ بھی قرآن چونکہ عربی کے محاوروں میں نازل ہوا ہے تو قرآن نے کہا ان کے منہ سے نکلی ہوئی باتیں ہیں۔ یضاہئون قول الذین کفروا من قبل، تو جو پہلے سے کافر ہیں نا، مشرکین چلے آ رہے ہیں، یہ انہی کی مشابہت کرتے ہیں۔ مشرکین نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہہ دیا، تو یہ اللہ کے لیے اولاد کا عقیدہ یہ اہل کتاب کا نہیں، مشرکوں کا ہے، تو اہل کتاب نے مشرکوں سے لے لیا، اس میں ان کی مشابہت کی انہوں نے۔ قاتلہم اللہ، اللہ ان کو تباہ کر دے۔ انا یوفکون، یہ سیدھا راستہ چھوڑ کر کہاں چلائے جا رہے ہیں۔ اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، یہود و نصارہ کی ایک اور برائی بیان کی جا رہی ہے، کیونکہ حکم دیا جا رہا ہے نا ان یہود و نصارہ سے قتال کرو، تو یہود و نصارہ کہہ سکتے تھے بھائی ہمارے اندر کیا خرابی ہے جو ہم سے لڑائی کا حکم دیا جا رہا ہے۔ تو اللہ ان کی قباحتیں بیان کر رہے ہیں کہ ایک جرم تو یہ ہے کہ شرک کرتے ہیں، دوسرا جرم انہوں نے اپنے علماء اور عیسائیوں نے اپنے علماء کو اللہ کو چھوڑ کے خدا بنا لیا ہے، معبود بنا لیا، اور مسیح ابن مریم کو بھی۔ حضرت مسیح کو کیسے معبود بنائے تو سب کو پتہ ہے کہ عیسائی عقیدہ تثلیث کے قائل ہیں، اس کی تفصیل تو بہت دفعہ گزر چکی ہے۔ دعاؤں میں حضرت مسیح کو پکارتے ہیں، آپ چرچ میں جائیں عیسائی پکار رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے، ہم یہ کام کر دیں، یہ کر، خود اللہ کا بیٹا کہنا ہی ان کو معبود بنانا ہے۔ باقی جو انہوں نے اپنے علماء کو خدا بنایا تھا تو اس کی تفصیل میں پہلے سورہ آل عمران میں یا کسی اور صورت میں، جہاں یہ سورہ آل عمران میں ہی ہے وہاں میں، یا سورہ مائدہ میں ہے شاید، وہاں میں بیان کر چکا ہوں کہ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہود و نصارہ تو اپنے علماء کو خدا نہیں سمجھتے، معبود نہیں سمجھتے، تو قرآن نے کیسے کہہ دیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہود و نصارہ کے علماء جس چیز کو حلال کر دیں کیا ان کی عوام اس کو حلال نہیں سمجھتی؟ صحابہ نے کہا بالکل۔ تو فرمایا یہی تو خدا بنانا ہے، حلال و حرام کا اختیار تو صرف اللہ کے پاس ہے۔ تو ہمارے ہاں بعض حضرات یہ کرتے ہیں کہ یہ آیت مجتہدین پر فٹ کر دیتے ہیں کہ جو مقلدین ہیں وہ بھی تو جس چیز کو امام ابو حنیفہ نے حلال کہہ دیا اس کو حلال سمجھتے ہیں، جس کو حرام کہہ دیا اس کو حرام سمجھتے ہیں، جس کو امام شافعی نے حلال کہہ دیا اس کو حلال سمجھتے ہیں، تو انہوں نے بھی معبود بنایا ہوا ہے۔ تو خوب سمجھ لیں یہ آیت کی غلط تفسیر ہے۔ علماء کی اتباع کا حکم تو قرآن و سنت نے دیا ہے، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون انما شفاء العی السؤال، حدیث میں آتا ہے کہ محتاجی کی شفا سوال میں ہے، پڑھے لکھوں سے پوچھو اور اس کو فالو کرو۔ تو یہ جو یہود و نصارہ کرتے تھے، انہوں نے اپنے علماء کو یہ رائٹ دیا ہوا تھا کہ آپ کو یہودیت کے قانون میں یا عیسائیت کے قانون میں چینجنگ کی اجازت ہے، کہ زمانے کے لحاظ سے آپ چینج بھی کر سکتے ہیں،
اور یہ آج تک عقیدہ ہے. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے جو بائبل سے قرآن تک کتاب ہے اس میں اس کی ڈیٹیل لکھی ہے کہ، اور اپنی تفسیر میں بھی اس کا حوالوں کے ساتھ تذکرہ کیا ہے کہ آج بھی یہود و نصارہ کے ہاں یہ مذہب کا حصہ ہے کہ جو ان کا پادری ہے یا ان کا جو بھی عالم ہے، جو ان کا پوپ ہوتا ہے، اس کو یہ رائٹ ہے کہ وہ اپنی ثوابدید پر عیسائیت کے لاء کو چینج کر سکتا ہے. جبکہ ہمارا ائمہ مجتہدین کے بارے میں قطعاً یہ عقیدہ نہیں ہے کہ امام حنیفہ کو یہ رائٹ تھا کہ ایک چیز حلال ہے وہ اس کو حرام کر دیں، حرام ہے تو اس کو حلال کر دیں. ہرگز نہیں ہے. اگر ہمارا یہ عقیدہ ہو تو ہم اسلام سے خارج ہو جائیں گے، اور ہم اگر یہ سمجھتے ہوں کہ امام حنیفہ کو پتہ تھا یہ حلال ہے پھر بھی انہوں نے اس کو حرام کر دیا تو وہ بھی کافر ہو جائیں گے، وہ بھی اسلام سے خارج ہو جائیں گے. تو جو ائمہ مجتہدین کو فالو کرنے والے لوگ ہیں ان کی یہ قطعاً رائے نہیں ہے کہ ان ائمہ کو یہ اختیارات تھے. ان کا صرف یہ نظریہ ہے کہ ان کا علم ہمارے علم سے زیادہ ہے، تو اگر ہمیں ایک چیز حلال لگ رہی ہے دلائل کی بیس پہ تو ہمارے دلائل کے تانے بانے ملانے میں غلطی کا امکان زیادہ ہے. اور ان کا علم چونکہ کامل تھا، یہ صحابہ تابعین تبع تابعین کے شاگرد تھے، تو ان کو دلائل سمجھنے میں غلطی کا امکان کم ہے، لہٰذا ہم اپنی رائے پر ان کی رائے کو فالو کریں گے. تو یہ تو عین مطلوب ہے، یہ تو شریعت کا حکم ہے کہ جو کم پڑھا لکھا ہے وہ زیادہ پڑھے لکھے کو فالو کرے. تو باقی یہ کہ کسی امام کی رائے کے بارے میں 100% ثابت ہو جائے کہ وہ حدیث کے یا نبی کے حکم کے خلاف ہے تو پھر اس میں امام کو فالو اگر کوئی کرے گا تو پھر وہ اس آیت کا بہرحال مصداق ہوگا. لیکن یہ ثابت ہونا عوام کے لیے آسان نہیں ہوتا. آپ کو اپنے کم علمی کی بیس پر بعض دفعہ یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ اس میں امام شافعی حدیث کے اگینسٹ گئے ہیں، حالانکہ امام شافعی حدیث کے اگینسٹ نہیں گئے ہوتے. آپ کو اپنی جہالت کی بیس پہ لگ رہا ہوتا ہے. لیکن بہرحال اگر یہ 100% دلائل سے ثابت ہو جائے کسی مسئلے میں کہ اس مسئلے میں مجتہد سے غلطی ہوئی ہے تو پھر اس میں بھی مجتہد کو فالو کرنا اور نبی کے حکم کو چھوڑ دینا، اس میں پھر یہی آیت کا وہ ایسا شخص مصداق ہوگا. یہی وجہ ہے کہ ہمارے جو مشائخ تھے انہوں نے بعض اقوال میں امام حنیفہ کے قول کو چھوڑا. اسی طرح جو شافعی مسلک کو فالو کرتے ہیں تو شافعی مسلک میں بھی بعض امام شافعی کے اقوال ایسے ہیں جن کو نہیں لیا گیا، کیونکہ اس میں جو شوافع کے بڑے بڑے علماء تھے ان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اس میں امام شافعی کے پاس حدیث ہی نہیں پہنچی، یا حنفیوں میں اندازہ ہو گیا کہ بھائی اس میں امام ابو حنیفہ کے پاس حدیث ہی نہیں پہنچی. تو اس لیے جب ہمیں حدیث مل گئی اور ہمیں پتہ چل گیا بعد والے مشائخ کو کہ یہ صریح حدیث کے خلاف ہے تو انہوں نے امام حنیفہ کا قول لیا ہی نہیں ہے. تو یہ کام علماء پہلے سے کر چکے ہیں کیونکہ یہ امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی. تو اس طرح کی آیتیں مشرکین والی اٹھا کے مسلمانوں پہ فٹ کر دینا یہ بھی غلط طریقہ ہے. ہاں وہ مسلمان جو اپنے پیر اور مرشد اور اپنے مشائخ کو شریعت پہ ترجیح دیتے ہیں وہ یقیناً اس آیت کا مصداق ہیں. جیسے کہ آج جاہل پیر ہوتے ہیں، پردہ نہیں کرا رہے، نماز نہیں پڑھ رہے اور اپنی طرف سے حکام دیے چلے جا رہے ہیں، کوئی دلیل نہیں ہوتی ان کے پاس. علماء بتا رہے ہوتے ہیں اسلام کا یہ حکم ہے لیکن عوام کہتی نہیں جی ہمارے پیر صاحب جو کہیں گے ہم تو وہ کریں گے. وہ لوگ یقیناً ان آیتوں کا مصداق ہیں. خلاصہ یہ کہ جو جاہل پیروں کو اپنا باپ بنا لیں، اپنا امام بنا لیں، شریعت کو ایک طرف رکھ دیں، تو وہ لوگ ان آیتوں کا مصداق ہیں. انہوں نے اللہ کے مقابلے میں ان پیروں کو معبود بنا لیا ہے، وہ یقیناً ان آیتوں کا مصداق ہیں. تو قرآن کہہ رہا ہے انہوں نے اپنے علماء اور راہبوں کو اللہ کو چھوڑ کر معبود بنا لیا. وما امروا الا لیعبدوا الہا واحدا، ان کو نہیں حکم دیا گیا تھا مگر صرف اس بات کا کہ ایک خدا کی اطاعت کریں. تو صرف اللہ کے حکم کو فالو کرنا ہے. لا الہ الا ہو، اللہ فرماتے ہیں اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. تو غلامی صرف اللہ کی، جس کو اللہ حلال کہہ دے وہی حلال، جس کو حرام کہہ دے وہی حرام. یہ رائٹ کسی اور کے پاس نہیں ہے. اور رسول کا کام بھی اللہ کے حکم کو بتانا ہے. خوب سمجھ لے یہ رائٹ اللہ نے رسول کو بھی نہیں دیا ہے کہ اپنی مرضی سے کسی چیز کو حلال کر دیں یا حرام کر دیں. رسول کا کام بھی اللہ کے حلال کو حلال بتانا، اللہ کے حرام کو حرام بتانا. خود رسول کے پاس بھی یہ حق حاصل نہیں ہے. سبحانہ عما یشرکون، اللہ ان معبودوں سے پاک ہے جن کو یہ اللہ کے ساتھ شریک کر رہے ہیں. وہ اپنے حکم میں تنہا ہے، اس کے ساتھ اگر کسی کو شریک کیا تو یہ اللہ کے لیے گویا آپ نے اللہ کے ساتھ ظلم کیا اور ناانصافی کی. یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہود و نصارہ کی ایک اور خرابی کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور یعنی اسلام کو اپنی منہ سے اس چراغ کو بجھا دیں. ہم کہتے ہیں نا پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا، یہ محاورہ شاید یہیں سے لیا گیا ہے کہ اپنی باتوں کے ذریعے اسلام کو ختم کرنا چاہتے ہیں. وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ، لیکن اللہ انکار کرتا ہے مگر اس بات کا کہ وہ اپنے نور کو مکمل کرے گا. یہ بھی ایک محاورے کے طور پر یہ جملہ استعمال ہوتا ہے کہ میں ہر چیز کا منکر ہوں سوائے اس کا. تو مطلب یہ نہیں ہوتا ہر چیز کا منکر، مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ کام تو میں کر کے چھوڑوں گا. تو وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ، لیکن اللہ نے بھی ٹھان رکھی ہے کہ اللہ اپنے نور کو مکمل کر کے چھوڑے گا، اسلام کو غالب کر کے چھوڑے گا. اور کس طرح غالب کرے گا؟ اسی طرح جہاد کے ذریعے اور دلائل بیان کر کے، حجت تمام کر کے. وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگرچہ کافروں کو یہ عمل ناپسند ہو. هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ، بھئی اللہ اسلام کو غالب کر کے کیوں چھوڑے گا؟ اس کی وجہ اللہ بیان کر رہا ہے کہ اللہ نے اپنے رسول یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھیجا ہے نا ہدایت کے ساتھ، سیدھا راستہ دے کے اور برحق دین کے ساتھ، یہ اسی سیدھے راستے کی تفسیر ہے.
کہ برحق دین کے ساتھ جو بھیجا ہے وہ اس لیے نہیں بھیجا کہ نبی جائیں اور بتا کے بس واپس آ جائیں، نہ 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 نہ، پہلے پیغمبر آتے رہے ہیں اس سلسلے میں، وہ اللہ کا پیغام دیتے رہے ہیں، کوئی مانے نہ مانے، یہ جو پیغمبر چونکہ آخری نبی ہیں ان کو اللہ نے اس لیے بھیجا ہے ہدایت اور دین حق کے ساتھ، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ وہ اس دین کو تمام دینوں پہ غالب کر دیں۔ تو نبی کی جو ذمہ داریاں ہیں ان میں اسلام صرف پہنچانا نہیں ہے بلکہ اس کو غلبہ دلانا ہے، پاورفل اسلام، الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، تمام دینوں پہ جو غالب آئے گا وہ اسلام آئے گا، حجت کے لحاظ سے بھی، دلائل کے لحاظ سے بھی، کہ اتنے واضح دلائل نبی دنیا میں بیان کر کے چلے جائیں گے قرآن کے ذریعے اور دیگر تعلیمات وغیرہ کے ذریعے اور معجزوں کے ذریعے، کہ اگر کوئی اسلام اور دیگر مذاہب کا مقابلہ کرنا چاہے تو اس کے سامنے بھی یہ بات واضح ہو جائے گی کہ اسلام برحق ہے، یعنی حجت کے لحاظ سے بھی اسلام غالب ہوگا اور طاقت اور پاور کے لحاظ سے بھی اسلام غالب ہوگا۔ طاقت اور پاور کے لحاظ سے کب غالب ہوگا؟ ایک تو خلافتوں میں غالب ہو گیا، اسلام کی جو دنیا کی جو اکثر آباد دنیا تھی، زمین پہ جو اکثر آباد دنیا تھی وہاں الحمدللہ اسلامی خلافتیں قائم ہو چکی ہیں، اب دوبارہ زوال کی طرف جا رہا ہے، تو حدیث میں آتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں مکمل غلبہ ہو جائے گا۔ تو جب اللہ نے دین کو دنیا میں غالب ہی کرنا ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہود و نصارہ کی سازشیں 100% کامیاب ہو جائیں اور ان کی پھونکوں سے یہ چراغ بجھ جائے؟ یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ یہ تو نبی کو بھیجنے کا جو مقصد تھا وہی پورا نہیں ہوگا، تو یہ مقصد پورا ہو کے رہے گا۔ اسی طرح خلفائے راشدین کے دور میں پھر جب اسلامی خلافتیں قائم ہوئیں اور پھر دوبارہ زوال آیا تو اللہ حضرت عیسیٰ کے ذریعے اس کمی کو پوری کرے گا، اور امام مہدی اور حضرت عیسیٰ کے ذریعے دوبارہ اس دین کو پوری دنیا میں اس پہلے سے بھی زیادہ غالب کر دے گا۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگرچہ مشرکوں کو یہ عمل ناپسند ہو۔ تو رسول کی بعثت کا مقصد ہی غلبہ تھا، تو وہ تو جہاد تو ہوگا پھر، اور لڑائی بھی ہوگی، اور اور دلائل کی دنیا میں بھی اسلام غالب آئے گا۔ تو اس لیے علماء کہتے ہیں کہ اسلام غالب آئے گا دو طرح سے، طاقت کی دنیا میں بھی اور دلیل کی دنیا میں بھی۔ آج مسلمان اگرچہ کمزور ہیں، طاقت کی دنیا میں مغلوب ہو گئے ہیں، لیکن دلائل کی دنیا میں اب بھی الحمدللہ اسلام کا پلڑا بھاری ہے۔ دنیا میں جہاں بھی اسلامک اسکالرز کے مناظرے ہوتے ہیں، بحثیں ہوتی ہیں، وہاں اسلام ہی الحمدللہ دنیا میں غالب آتا ہے۔ آپ ملحدین کے، ایتھیسٹ کے مناظرے دیکھ لیں، بحثیں دیکھ لیں، ان میں مسلمان ہی غالب آتے ہیں، اور عیسائیوں سے مناظرے، یہودیوں سے مناظرے، سب میں الحمدللہ اہل اسلام غالب آتے ہیں۔ آگے اللہ بتا رہے ہیں یہ جو یہود و نصارہ ہیں ان کی خرابیاں چل رہی ہیں، اب ان کے جو مشائخ ہیں ان کی برائیاں بیان ہو رہی ہیں کہ یہ کتنا غلط گائیڈ کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل، ایمان والو، بہت سے یہود علماء اور عیسائی علماء وہ لوگوں کا مال ناحق طریقے سے کھاتے ہیں۔ سارے نہیں کھاتے، ان میں بہت سے اچھے بھی تھے لیکن بہت سے کھاتے بھی ہیں، تو اس کا تذکرہ اللہ کر رہے ہیں۔ وہ ناحق طریقے سے کیسے کھاتے ہیں اس کا بھی کئی بار تذکرہ ہو چکا ہے کہ تورات اور انجیل کے حکام کو توڑ موڑ کے بیان کرتے ہیں تاکہ ہدیے نذرانے ملتے رہیں۔ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور پھر اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، پیسے کھا کے لوگوں کو سیدھے راستے سے روک رہے ہیں۔ اللہ کا راستہ یعنی تورات اور انجیل کے جو حقیقی قوانین ہیں وہ نہیں بتا رہے، اور پھر اسلام سے بھی روکتے ہیں۔ تو یہ جو پیسہ ہے یہ اتنی بری چیز ہے، ناحق طریقے سے حاصل کرنا۔ آگے اس کی شناعت بیان ہو رہی ہے کہ پیسہ جمع کر کے رکھنا یہ پسندیدہ کام نہیں ہے۔ تو یہود و نصارہ تو کیا کر رہے ہیں؟ حرام طریقے سے پیسہ جمع کر رہے ہیں، جبکہ آگے اللہ بیان کر رہے ہیں جو حلال طریقے سے بھی جمع کرے گا اور ان پیسوں سے اللہ کا حق نہیں نکالے گا، زکوٰۃ نہیں نکالے گا، صدقات واجبہ ادا نہیں کرے گا، تو ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو سوچو جو حرام طریقے سے پیسہ کمائے گا اس کے لیے کیسا عذاب ہوگا۔ اس لیے اللہ نے آگے ذکر کیا ان لوگوں کا جو پیسہ جمع کرتے ہیں حلال طریقے سے اور پیسے کا حق ادا نہیں کرتے۔ یہ جو زکوٰۃ اور جو بھی واجب مالی صدقات ہیں جن کی تفصیل میں انشاءاللہ بتاؤں گا مختصراً، تو جو حلال کما کے اس میں سے زکوٰۃ نہ نکالے اس کا یہ انجام ہونے والا ہے۔ تو جس کے دل میں پیسے کی ایسی محبت ہو کہ حلال و حرام کی پرواہ کیے بغیر جمع کرنا شروع کر دے، اس کا کیا انجام ہوگا؟ ان یہود و نصارہ